دینی عالم کا کیا دائرہ ہے کہ وہ ان معاملات کے اندر کوئی اطلاقی رائے دے اور اس کے فتوے کی بنیاد پہ کوئی چیز جائز ناجائز ہو؟ میرا سوال ہے کرپٹو کرنسی، کیا وہ اسلام میں حلال ہے یا حرام ہے؟ کئی 100 برس تک یہ بحث ہوتی رہی کہ یہ کاغذی کرنسی حلال ہے یا حرام ہے، بالآخر وہ حلال ہو گئی اور ساری باقی حرام ہو گئی۔ دیکھیے، ایک وہ کرنسی ہے جو خود اپنا وجود بھی رکھتی ہے اور اپنی قیمت بھی رکھتی ہے، جیسے کسی زمانے میں سونا چاندی تھا، تو وہ تو اپنی قیمت خود متعین کر لیتی ہے، اس کے لیے میرے آپ کے فتوے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک دوسری کرنسی وہ ہے جیسے پیپر کرنسی ہے، یا اب یہ نئی چیزیں بعد وجود میں آ رہی ہیں، جب تک ریاست کا نظم اس کی ضمانت نہ دے اس وقت تک اپنے آپ کو بھی اور پیسے کو بھی محفوظ رکھیے، اس لیے کہ اس میں اصل طاقت اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے دونوں کا یہ فرق ملحوظ رکھیں، کوئی چیز اپنے وجود کے لحاظ سے اپنی قدر و قیمت رکھتی ہے تو اس کا معاملہ آپ پر ہے، اور کسی چیز کو یہ قدر و قیمت کسی حکم نامے نے، کسی ریاست کے فیصلے نے یا اس کی ضمانت نے دینی ہے۔ اس وقت جو ہمارے ہاتھ میں ایک کاغذ ہوتا ہے اس میں کبھی دیکھیں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی ضمانت اسٹیٹ بینک دے رہا ہے، تو اس لیے وہ ضمانت اگر حاصل ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، ورنہ انتظار کریں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، اس کا تعلق جائز ناجائز سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس سے ہے کہ اچھے لوگوں کو اپنا پیسہ بچا کے رکھنا چاہیے، محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن نے کہی ہے، اقوام للشہادہ، بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے۔ ایک دینی عالم کا کیا دائرہ ہے کہ وہ ان معاملات کے اندر کوئی اطلاقی رائے دے اور اس کے فتوے کی بنیاد پہ کوئی چیز جائز ناجائز ہو؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ رائے دینا، اگر فتویٰ رائے دینا ہے تو یہ تو ہر ایک آدمی کو حق حاصل ہے۔ میں بھی رائے دے رہا ہوں، کوئی دوسرا بھی دے سکتا ہے، علماء بھی دے سکتے ہیں، دانشور بھی دے سکتے ہیں، کسی خاص فن کے ماہرین بھی دے سکتے ہیں، بازار میں بیٹھے ہوئے لوگ بہتر طریقے سے رائے دے سکتے ہیں۔ اس میں کوئی غلطی ہوگی میں اس کی نشاندہی کر دوں گا، میں کوئی غلطی کروں گا آپ اس کی نشاندہی کر دیں گے، تو اطلاقی آراء دی جائیں گی، اس میں دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن رائے دیتے وقت یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کو کوئی رائے دینی ہے تو رائے کو رائے کے طور پر پیش کیجیے۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم یہ بتا دیں کہ دین میں کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے دینی لحاظ سے۔ وہ اصلاً اگر آپ غور کریں سب اخلاقی چیزیں ہیں، یعنی جو کام بھی آپ کر رہے ہیں، کوئی کرنسی آپ نے نئی اختیار کی ہے، کوئی آپ نے کارڈ بنا دیے ہیں، کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہے، تو اس بات کا لحاظ کریں کہ اس کے اندر کسی کے لیے دھوکہ نہ ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کا معاملہ نہ ہو۔ جیسے جوئے میں دوسرے آدمی کو نقصان پہنچانے کے پورے ارادے کے ساتھ، عزم صمیم کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی جوئے کا شائبہ نہ ہو، اس کے اندر ضرر کا نہ ہو، اس کے اندر دھوکہ اور فریب نہ ہو، کسی کو کوئی اس طرح کا جھوٹ بول کے کسی خاص طرف لے جانا مقصود نہ ہو۔ یہ چیزیں جو فرد کے دیکھنے کی ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں بیان کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں انسان کو اتنی صلاحیت بھی دی ہے کہ کوئی یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھ کے دیکھنا کہ اس کے اندر کیا بات کہی گئی ہے۔ یہ وہ عالمگیر اخلاقی صداقتیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں بھی ملحوظ رکھنی ہوتی ہیں اور ہر دوسرے کام میں بھی ملحوظ رکھنی ہوتی ہیں۔ دین کے احکام واضح ہیں۔ دیکھیے، سود ممنوع ہے۔ سود کیا ہے؟ قرض پر منفعت کا مطالبہ۔ جوا ممنوع ہے، رجسم من عمل الشیطان ہے۔ جوا کیا ہوتا ہے میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ جس چیز کو جوا کہا جاتا ہے اسی کو قرآن مجید نے جوا یا میسر کہا ہے۔ تو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح خود اطلاق کر کے ممنوع قرار دے دیا، وہاں نہ مجھے کوئی رائے دینے کا اختیار ہے نہ آپ کو کوئی رائے دینے کا اختیار ہے، وہاں فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ ہوتا بھی ہے، اس وقت بھی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی چیزوں میں فہم کا اختلاف کر رہے ہیں، یعنی ایک نصوص کو سمجھنے کا زاویہ مختلف ہو گیا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ کے معنی کیا ہے، جملے کی تعریف کیا ہے، سیاق و سباق کیا کہہ رہا ہے، تاریخی پس منظر کیا بتاتا ہے، اس میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں۔ یہ فہم کے اختلافات ہیں۔ اس کے بعد اطلاق کا معاملہ آتا ہے۔ اطلاق ہر حال میں اجتہادی چیز ہے، یعنی اصول آپ نے مان لیا، اب آپ دیکھیں گے کہ جو معاملات بھی ہونے چاہیے ان میں وہی اصول کار فرما رہنا چاہیے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی جو کرنا ہے صحیح طریقے سے کرو، دوسرے کا اعتماد مجروح نہ کرو، اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، چوری نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، باطل طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ۔ یہ اس کی واضح صورتیں ہیں، ان سے میں بھی واقف ہوں، پوری دنیا واقف ہے۔ یعنی کون چوری کو جائز قرار دے گا، کون ملاوٹ کو جائز قرار دے گا، کون غبن کو جائز قرار دے گا۔ جو مشتبہات ایسے تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے حکم لگانا تھا لگا دیا، جیسے کہ جوئے اور سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا
وہاں پر بھی کوئی سوال دوسرا باقی نہیں رہا، فہم کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جتنے معاملات ہیں وہ اصل میں اطلاق ہے یا اپلیکیشن ہے، یعنی ایک اصول دیا گیا ہے، قواعد عامہ کو یا اصول عامہ کو سامنے رکھ کے آپ ایک معاملے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ معاملہ درست نہیں ہو رہا، اس میں اختلافات ہوں گے، اختلافات ہوئے ہیں، جس چیز پر آپ کا اطمینان ہے آپ عمل کیجئے۔ آپ کو اپنے اجتہاد کے بارے میں صرف یہ بات دیکھ لینی چاہیے کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہے اس پر، آپ نے سمجھنے میں غلطی تو نہیں کی، اور سمجھنے میں غلطی بڑے سے بڑے فقیہ سے ہوتی ہے، بڑے سے بڑے عالم سے ہوتی ہے، معاملات کو سمجھنے والے لوگوں سے ہوتی ہے۔ جب تک زندہ ہیں دوسرے کا اعتراض سنیے، اس کو دیکھیے کہ وہ اعتراض کس اسپرٹ سے کیا جا رہا ہے، اس میں کیا استدلال ہے، کیا چیز بتائی جا رہی ہے۔ اطمینان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے بھی معافی طلب کیجیے اور اپنے نقطہ نظر کی اصلاح کر لیجیے۔ تو اطلاقی معاملات اسی طرح رہیں گے، یہ حرام حلال کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہوں گے، یہ کھانے پینے خور و نوش کی چیزوں کے معاملے میں بھی اسی طرح ہوں گے، یہ اخلاقی معاملات میں بھی بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں دو رائے ہو سکتی ہیں، وہاں بھی ایسے ہی ہوں گے۔ لیکن وہ چیزیں کہ جن سے متعلق کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی، غبن ہے، چوری ہے، ملاوٹ ہے، اسی طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں، ان میں آپ دیکھتے ہیں کوئی بحث بھی نہیں ہوتی۔ یہ وہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں یا کوئی فہم کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، یا اطلاق کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، یا دونوں طرف کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ جیسے ہم نے یہ تجزیہ کر کے دیکھا کہ یہاں قرض کے معاملات الفاظ کے لحاظ سے دیکھیں تو وہی ہیں۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ادھر سے آپ اپروچ کریں گے تو میں بھی وہی حکم لگاؤں گا، آپ بھی وہی حکم لگائیں گے۔ ایک دوسرے پہلو سے دیکھیں تو معاملات بیع و شراء کے ہو رہے ہیں، اگر بیع و شراء کے معاملے کو پہلو سے دیکھیں تو ظاہر ہے کہ حکم کی نوعیت اور ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ کہا کہ یہ معاملہ واضح کر لیا جائے، یعنی بیع و شراء ہی کے معاملے کو واضح کر لیا جائے، کرائے ہی کے معاملے کو واضح کر لیا جائے، اسی طریقے سے فائنانسنگ کے معاملے کو اس طرح ان شرائط سے محدود کر دیا جائے۔ یہ جتنی چیزیں بھی اس میں کہی جائیں گی یہ تمام کی تمام اطلاقی چیزیں ہیں، اور اطلاقی چیزوں سے متعلق میں پھر عرض کر دوں کہ اس طرح کا رویہ کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کسی شخص کے اطلاق کی بنیاد پر اسے دین سے باہر قرار دے دیں، یہ رہے گا اختلاف۔ تو اس لیے یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو اسی طرح طے ہونا چاہیے جیسے دنیا میں طے ہوتی ہیں۔ اس میں اگر کوئی اخلاقی لحاظ سے مسئلہ ہوگا تو مذہب اس پر گرفت کرے گا، ورنہ مذہب کو اس طرح کی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ البتہ بعض موقعوں کے اوپر کوئی ایسا کام ہوتا ہے جیسے اسٹاک ایکسچینج کا معاملہ ہے، یا جس طرح اور بعض اس طرح کے معاملات ہیں جن میں اثرات باہمی طور پر نہیں بلکہ پوری معیشت پر پڑ رہے ہوتے ہیں، یعنی دو لوگوں کے درمیان معاملہ نہیں ہوتا، اس کا فیصلہ کرنے کا کام ریاستوں کو کرنا چاہیے، بین الاقوامی نظم کو کرنا چاہیے۔ اس سطح کے اوپر یا روکا جاتا ہے یا اس میں کوئی قدغن لگائی جاتی ہے یا کوئی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں، وہ ایک بالکل دوسرا پہلو ہے۔ اور بنیاد وہاں بھی اخلاقی ہی ہوتی ہے۔ بنیاد وہاں بھی یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے لیے یہ چیز نقصان کا باعث بن رہی ہے، ان کے استحصال کا باعث بن رہی ہے، ان کے اوپر ظلم کا باعث بن رہی ہے، کسی کی دھوکہ دہی کے لیے ایک ذریعہ بن رہی ہے، یہی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی۔ لیکن فرد کی حیثیت سے آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ میں کوئی دھوکہ نہیں دے رہا، میں کوئی فریب نہیں دے رہا، نہ اپنے آپ کو دے رہا ہوں نہ دوسروں کو دے رہا ہوں، بس بہت کافی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں گے اور غلطی واضح ہو جائے گی تو اجتناب کیجیے۔ دوسرے جو آپ نے ایک خاص طریقے کے کاروبار کا ذکر کیا ہے، تو اس میں یہ چیزیں جو آپ عام طور پر علماء سے سنتے ہیں کہ چیز قبضے میں آنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ ضرر غرر کا اصول ہے، یعنی نزاع نہ ہونے پائے، جھگڑا نہ ہونے پائے۔ مثال کے طور پر پرانے زمانے میں آپ نے ایک چیز کو ہاتھ میں لیے بغیر آگے بیچ دیا، بعد میں نہیں آئی، تو جس وقت اس طرح کی چیزیں نئے زمانے میں نئے قوانین کے تحت نزاع کے خاتمے کے ساتھ ہو رہی ہوں تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں۔ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے، آخر میں وہ سن لیجئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ڈاسن نے ایک بوٹ بنایا، میں نے ایک مضمون لکھا، جیسے باٹا ہے اسی طرح کسی زمانے میں ڈاسن کمپنی کے جوتے ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا ڈاسن نے ایک بوٹ بنایا، میں نے ایک مضمون لکھا، ملک میں مضمونہ پھیلا اور جوتا چل گیا۔ تو اس وجہ سے بھائی یہ کرنسی کے چلنے نہ چلنے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسی طرح چلنی ہے جیسے کاغذی کرنسی چل رہی ہے۔ میں ملیشیا میں تھا، 10 سال میں وہاں رہا، تو پتہ چلا کہ وہاں ایک صوبے میں مذہبی لوگوں کی حکومت ہے، علماء کی۔ انہوں نے یہ خیال کر کے کہ یہ کاغذی کرنسی تو کبھی بھی جائز نہیں تھی، وہاں پر سونے کے سکے جاری کر دیے۔ اب یہ کرنسی کیا ہوتی ہے، سونے کا سکہ کیوں ختم ہوا ہے، اس پر غور کیے بغیر جاری کر دیے۔
لوگوں نے وہ سارے سکے سونے کے خرید کے گھر رکھ دیے, کرنسی کی ضرورت اسی طرح باقی.